اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی جیسے ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب آگ جل کر کے بالکل پاس پڑوس کو روشن کر دیتی ہے، ادھر اجالا ہو جایا کرتا ہے، تو وہ پتنگے اور وہ چھوٹے موٹے کیڑے جو آگ میں آ کر کے کودتے ہیں، وہ آ کر کے اس میں کودنے لگے۔ اب وہ بیچارہ جس نے آگ جلائی تھی وہ اس سے پریشان ہے، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان پتنگوں کو آگ سے روکے، ادھر ہاتھ مار کے کو پکڑتا ہے، ادھر مارتا ہے کو پکڑتا ہے، ادھر مارتا ہے کو پکڑتا ہے، وہ اسی میں پریشان ہے۔ وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ انہیں آگ سے بچائیں، اور وہ زبردستی آ کر کے آگ کے اندر کود پڑ رہے ہیں، اور وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے کہ انہیں آگ سے بچا سکے۔ کہا یہی مثال اے لوگو ہماری اور تمہاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال ہماری اور تمہاری ہے، میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے آگ سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور گھسیٹنا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ ہم پر غالب آ جاتے ہو اور ہماری بات نہ مان کر کے، ہماری اطاعت نہ کر کے، ہماری مخالفت کر کے تم آگ کے اندر کودتے جا رہے ہو۔ تو جو مثال اس شخص کی ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کرتا ہے اور بہت پریشان ہو رہا ہے، اپنی استطاعت تک کوشش کر رہا ہے کہ ان پتنگوں کو آگ سے روک سکے، تو اگر وہ انسان دل میں رحم رکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کتنی کوفت اور کتنی کڑھن ہو رہی ہوگی
کتنا پریشان ہو رہا ہوگا وہ ان پتنگوں کو، اللہ کی مخلوق کو آگ سے بچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے تمہیں آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے میں پریشان ہوتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کسی طریقے سے تمہیں آگ سے بچا لوں۔ اسی چیز کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اور واضح کرتی ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں نے، ان بنائے ہوئے خداؤں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری اطاعت کرے وہ تو ہمارا پیروکار ہے، ہمارا ساتھی ہے، لیکن جو مجھ سے اعراض کر رہا ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے اور تو بڑا حکیم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المائدہ کے آخر میں فرماتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس وقت حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے ان نصارہ سے، ان مسیحیوں سے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر کے خدا بنا لینا؟ ذرا تھوڑی دیر یہاں پر رکے اور ٹھہریں۔ جو لوگ قرآن کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر بات سچ ہے اور اگر اس پر یقین نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، وہ ذرا غور کریں کہ وہ موقف کتنا سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی روح ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی حاضر کر لیے جائیں گے، اور اپنے سوالوں کا جواب دو۔ تو دوسرے کی کیا اہمیت ہے، کسی بزرگ کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، ذرا سوچیں۔ وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے باپ کے پیدا فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ روح کا خطاب دیتا ہے، جسے اپنے کلمے کا خطاب دیتا ہے، اور جسے ان 5 نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے جن کو قرآن میں اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، بڑی عزم والے، سب سے افضل رسول یہی 5 مانے گئے ہیں۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ یہ 5 رسول جو ہیں انہیں بڑا عزم، ہمت والا، پختہ ارادے والا رسول قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کی حاضری ہو جاتی ہے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ کس لیے؟ یہ نہیں کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے، بلکہ دوسرے غلطی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہنے پر مجبور ہوتا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تو ان سے یہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی ربکم۔ اے اللہ، ہم نے ان سے صرف یہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ جو میرا رب ہے اور جو تم سب کا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ اسی لیے علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ، عراقی ہیں، علامہ آلوسی حنفی عراقی ہیں، وہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور ان سے یہ سوال دہرائے گا تو ان کے جسم سے خون کا پسینہ ٹپک پڑے گا۔
یہ وہ سخت موقف ہوگا. یہ اللہ کے ایک رسول کا حال ہے, تو عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ کوئی پیر ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی کچھ بھی ہو, کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. ہر ایک کو اپنے سوالوں کا جواب دے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو یہی جواب دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ, میں تو ان سے یہی کہہ کر کے آیا ہوں کہ جو میرا رب ہے, جو تمہارا رب ہے, اسی کی عبادت کرو. لیکن اب میرے آنے کے بعد انہوں نے آپ کی مخالفت کی, مجھے اللہ کا نبی ماننے کے بجائے مجھے اللہ کا بیٹا مان لیا, مجھے اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے مجھے اللہ کا بیٹا مان لیا. تو اے اللہ تعالیٰ, یہ میری غلطی نہیں ہے, انہوں نے غلطی کی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ذرا جواب کے اوپر غور کریں. یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے, یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کہنے کا مجال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. کن کو؟ میری قوم کو. یہ نہیں مجال ہوگا کہنے کا. کیا کہیں گے؟ اے اللہ تبارک تعالیٰ, ان لوگوں نے غلطی کر لی بغیر میرے اجازت کے. اب اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو آپ کو عذاب دینے کا حق ہے, وہ آپ کے بندے ہیں, آپ ان کے خالق ہیں, وہ آپ کے بندے ہیں, آپ کو حق ہے آپ انہیں عذاب دے دیں. تو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا, اور جو فیصلہ آپ کریں گے اس کو اسے پورا کر دینے کی آپ کے پاس طاقت بھی ہے. انک انت العزیز الحکیم, آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. جو فیصلہ کریں گے فیصلہ آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا, کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیے نماز ہی کے اندر. بلکہ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے صبح ہو گئی ایک ہی رکعت میں. بلکہ اسی آیت کو آپ پڑھتے, رکوع میں جاتے, سجدے کے اندر رویا کرتے, پھر اٹھتے اور پھر اسی آیت کو آپ پڑھتے اور پھر رویا کرتے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, جاؤ پوچھ کر کے آؤ کہ آخر محمد رو کیوں رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ رونے کا سبب بہتر جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رونے کا سبب پوچھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ مجھے اپنی امت کا خوف ہے, مجھے اپنی امت کا خوف ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب جا کر کے یہ بات فرمائی تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان سے کہہ دو کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی خواہشات کو رد نہیں کروں گا, بلکہ آپ کو خوش کر دوں گا. میں آپ کو میں خوش کر دوں گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو سوال کیا تھا, بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من اسعد الناس بشفاعتک, آپ کے شفاعت کا سب سے بہتر حقدار کون وہ خوش نصیب ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار بنے گا. آپ شفاعت کریں گے امت کی, لیکن وہ حقدار کون ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار بننے والا ہے, وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ شخص میری شفاعت کا سب سے بڑا حقدار ہے جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا, ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا. یعنی اگر شرک پایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہاں پر کام نہیں دے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے روتا ہو, پریشان ہوتا ہو, آیا اس کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ کبھی سوچا ہم نے اور آپ نے کہ وہ حقوق کیا ہیں؟ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آخر وہ آج سے 1400 سال پہلے گزرا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رو رہا ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے, اور اتنی دیر تک روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش عظیم کے اوپر اس کے اوپر رہ جاتا ہے, اس پر سے عرش عظیم پر سے
اور بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتے کو، جاؤ پوچھو کہ رونے کا سبب کیا ہے. تو آخر وہ نبی ہمارے اوپر کچھ حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اور ہمیں وہ حقوق ادا کرنے چاہیے کہ نہیں ادا کرنے چاہیے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا اور غور کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اس نبی کا حق ہمارے اوپر ہے کیا؟ وہ نبی ہمارے اوپر کیا حقوق رکھتا ہے؟ ان حقوق کو ہم بھی تو ادا کریں، ان حقوق کو ہم بھی تو ادا کریں. ایک صحابی ربیعہ ابن کعب ہیں، ان کی روایت مسلم شریف وغیرہ میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے. ربیعہ ابن کعب ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے رات کے وقت تہجد کے لیے جب اٹھے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ربیعہ ڈیوڑھی کے اوپر بیٹھا اپنا سر رکھے سو رہا ہے. کس لیے؟ کہ آپ بیدار ہوں تو آپ کی خدمت کے لیے وضو کا پانی لے آنا ہے یا اور کچھ لانا ہے تو میں حاضر کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ربیعہ، تم یہاں پر انتظار کر رہے ہو میرا؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیدار ہونے کا میں انتظار کر رہا ہوں. تو کہا کہ مانگ لو، کیا چاہیے تم کو؟ مجھ سے تمہیں کچھ چاہیے؟ مانگ لو. تو حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تھوڑی دیر سوچ لینے اور غور کر لینے کا موقع دیجیے، مجھے تھوڑا سا سوچ لینے اور غور کر لینے کا موقع دیجیے. کچھ دیر کے بعد یا دوپہر کے بعد حضرت ربیعہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جس طریقے سے دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب ہے اسی طریقے سے جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. کیا مانگا؟ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے یہ کس نے بتا دیا؟ تمہاری امی نے تجھے بتایا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے یہ مانگ کر کے آؤ؟ تمہارے ابو نے یہ بتایا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ہم نے سوچا کہ دنیا کی جو چیز بھی مانگوں گا وہ ایک دن ختم ہو جائے گی. دنیا کی جو چیز بھی طلب کروں گا میں، وہ چیز دنیا کی ختم ہو جانے والے، وہ باقی نہیں رہے، کوئی چیز باقی رہے گی دنیا کی. واللہ آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، عبرت کا مقام ہے. آپ اپنے سامنے دیکھتے ہو کہ ایک آدمی لاکھ اور کروڑوں ریال کا مالک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے محروم ہے. اسے اگر شوگر کی بیماری ہے کتنے کھانے سے وہ محروم ہو جایا کرتا ہے، اور سارا کا سارا اس کے پاس موجود رہتا ہے. یہ تو دنیا کی نعمت کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے، اللہ ہمیں ہر چیز کو اس سے محفوظ رکھے، تو وہ نمک کھانے سے محروم ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اے بدبخت انسان تو اسے استعمال نہیں کر پاتا، اللہ کے اگر توفیق نہ ہو تو کہا کہ دنیا مانگ کرے اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہم نے سوچا دنیا کی جو چیز بھی مانگ لوں گا وہ چیز ختم ہو جائے گی، تو کوئی ایسی چیز کیوں نہ مانگ لوں میں جو مجھے آخرت میں کام آئے. تو آپ نے کیا کہا؟ خلاص مل گئی تم کو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مل گئی تم کو جنت؟ نہیں. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کہ جب تم ہمارے سے کچھ چاہتے ہو تو اس کے حقوق بھی کچھ تو ادا کرو نا، کچھ ادا کرو تب نہ ملنے والا ہے. ایسے سیدھے پرچہ لکھ کر کے کفن میں رکھ دیا، ملک الموت سے اور منکر نکیر سے دوستی ہے، آ جائیں گے دکھا دینا بھائی یہ دیکھو فلاں بابا کا پرچہ لے کر کے آیا ہوں، فلاں بابا کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں. وہاں ایسا چلنے والا نہیں ہے دوستو، سوچنے کا مقام ہے. وہاں یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، وہاں انسان کا عمل کام دے گا. انسان کیا لے کر کے آیا ہے یہ کام آئے گی. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے اگر کوئی عمل دفتر میں لا کر کے پیش کر. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. اگر تیرے دفتر میں کوئی عمل ہے لا کر کے پیش کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، میں شفاعت کروں گا، لیکن اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت سے نفل نماز پڑھ کر کے، کثرت سے نفلی سجدے کر کے میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری سفارش کروں، اللہ ہماری سفارش کو قبول فرما دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے پریشان تھے
لیکن اس کے لیے کچھ ہم سے اور آپ سے مانگا بھی، طلب بھی کیا ہے، وہ کچھ ہمیں اور آپ کو دینا بھی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ لیکن چاہیے کہ ہم وہ وجوہات کیا ہیں، وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اس کے مطابق ہم چلیں اور عمل کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو، یا اس پیارے حبیب جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں بھر جا کر کے رویا کرتا تھا اس کا حق ادا ہو جائے۔ عباس بن مرداس ایک مشہور صحابی، مشہور کیا، بڑے کم ان کی روایتیں ہیں، 2 ہی چند روایتیں ہیں ان کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ اور حج کا موقع قریب آ رہا ہے اس لیے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن دعا کرنے لگے اور رونے لگے امت کے لیے، اور کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، آپ اللہ نماز پڑھتے تھے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ شکر ادا ہو جائے اللہ کا، اس لیے جیسی عبادت آپ نے کر دی ہے کوئی آدمی ایسی عبادت نہیں کر سکتا، آپ نے جیسی عبادت کی ہے ویسی عبادت کوئی آدمی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، کہتا ہے کہ میں کر لوں گا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ اگر نماز پڑھے گا تو روزے کے اندر کوتاہی ہوگی، اور روزہ نماز کر لے گا تو صدقہ کرنے میں کوتاہی ہوگی، صدقہ روزہ نماز کر لے گا تو مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی۔ پرسوں کی بات ہے، کچھ لوگ شکایت کرنے لگے، چونکہ جمعیہ خیریہ میں کام کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ مانگنے والا آ رہا ہے، ادھر سے وہ مانگ رہا ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے تو وہ شکایت کر رہا ہے، یعنی اپنی پریشانی کی شکایت کرنے لگے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے ذرا سوچو،